السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، واپسی ہو گئی ہے، کافی دنوں سے اس جگہ سے ہم غائب تھے، اب واپسی ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کئی لوگوں کے یہ بھی پیغامات آئے کہ جی آپ کے ویلاگس کم ہو گئے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، آپ کا گلہ شکوہ بالکل جائز ہے، لیکن کیا کریں جب شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ذرا ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، تو اس کے لیے معذرت۔ اب کوشش ہوگی اگلے 2-3 دن کم از کم، عید جب تک نہیں آ رہی تب تک آپ کے پاس جو ہے ریگولر ویلاگز ہمارے آتے رہیں۔ اچھا، اب کچھ 6-7 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ۔ جناب آج وہ چند صحافیوں سے ملے ہیں، میں اس کی ذرا تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن چند ایسی خبریں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو نیپرا نے جی مئی کے مہینے کے جو بل ہیں اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ₹7.90 کے حساب سے جو ہے وہ پر یونٹ کے اوپر لگا دیا جائے گا اب، اور اس کا اطلاق ظاہری بات ہے جب آئے گا اگلا آپ کو بل آئے گا تو اس کے اندر جو ہے یہ ₹7.90 مئی کے بلوں کے اوپر جو لگے تھے وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوں گے۔ بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ ₹7.90، اور اس سے مہنگائی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھے گی۔ لوگ پہلے ہی کافی حد تک پریشان ہیں۔ میں اپنے پچھلے ویلاگس کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم لوگ اپنی اس مرتبہ عید کا بھی پلان کوئی نہیں بنا رہے کیونکہ افورڈ نہیں کر پاتے، اور لوگ گاؤں کے بارے میں بھی جانے کے بارے میں 2 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ جائیں کہ نہ جائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ عید منائیں کہ نہ منائیں۔ کافی زیادہ پریشانی جو ہے نا وہ اس وقت پائی جاتی ہے، اوپر سے اب یہ خبر بھی آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو شرح سود ہے اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے اپنا پالیسی اعلان کیا ہے اور شرح سود کے اندر 1.25% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب شرح سود جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ بیسکلی بڑی بڑی انڈسٹریز، کاروباری شخصیات، یا اگر آپ نے گاڑی لینی ہے یا اگر آپ گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں اور بینک سے اگر آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اب یہ مزید مہنگا ملے گا، آپ کو اس پہ مزید انٹرسٹ دینا پڑے گا، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس کا یہ پہلی بات تو یہ کیا کیوں جاتا ہے، یہ عام طور پہ شرح سود اس لیے انکریز کی جاتی ہے، اس کی 2 ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کھینچا جائے کہ وہ بینکوں میں آ کے اپنے پیسے جمع کروائیں رادر دین کہ انہوں نے ادھر ادھر جو پیسے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہو، پلاٹ خریدنے کی شکل میں ہو، یا گاڑیوں کا جس طرح بلیک کا کام ہوتا ہے چاہے اس شکل میں ہو، تو اس کے بجائے آپ پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھیں تاکہ حکومت کے پاس جو اسٹیٹ بینک کے پاس جو ذخائر ہیں اس میں اضافہ کیا جا سکے، ایک بات۔ اور دوسرا، بیسکلی یہ جو انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا، انفلیشن کو کنٹرول کرنا۔ اب جب بینکس جو ہیں یہ بیسکلی انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اس کی بہت بڑی ریزن مہنگائی بھی ہے، تو یہ ایک قسم کا اقرار بھی ہوتا ہے اس چیز کا کہ جناب مہنگائی چونکہ بہت بڑھ چکی ہے تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑ رہے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے ایک اور پریشان کن نمبر ہے، یہ میں پہلے سے آپ کو بتا دوں۔ تو ایک تو یہ خبر ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ میرے کپتان کی آج زمان پاک میں سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر جو 3-4 چیزیں باہر آئی ہیں وہ ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ہر ایک سے الیکشن پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا، آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے بیسکلی ایک میسج دیا ہے سینئر صحافیوں کو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں نہیں جانتا اوبیسلی، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ سینئر صحافیوں نے جو ہے وہ کیا آگے سے سوال جواب کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ ذرا معصومیت دیکھیے، آپ بھولاپن دیکھیے۔ یا تو عمران خان صاحب خود بہت بڑے بیوقوف ہیں، یا پھر پوری قوم یہ جو 22 کروڑ ہے نا یہ ساری کی ساری بیوقوف ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ مطلب ایک ایسی چیز جس کے اوپر پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ کا فوج کے ساتھ جو ایشو تھا وہ کس وجہ سے تھا، اور اکتوبر کے اندر وہ جو DGISI کی تعیناتی تھی اسی کے اوپر یہ سارا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنا من پسند اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے، اب یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ ہر میٹنگز کے اندر، انٹرویوز کے اندر، صحافیوں سے انٹریکشنز کے اندر بار بار اس چیز کو یہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ تو میرا کبھی ایشو تھا ہی نہیں، یہ بالکل مطلب یہ اگلے کو نا اگلے کی انسلٹ ہوتی ہے۔ میں سیریسلی میں اس کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میں یہ کہوں یار یہ پین جو ہے نا یہ ایکچولی یہ ہے تو ہرا اور سفید، میں آپ کے سامنے اس پین کو یوں کر کے دکھا کے میں آپ کو کہوں جناب یہ کالا اور سفید ہے، یہ ہرا اور سفید نہیں ہے، کالا اور سفید ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ کو میری بات پہ غصہ تو چڑھے گا ہی کہ یار یہ مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، یہ مجھے اندھا سمجھتا ہے، تو یہ بالکل اس طرح کا سفید جھوٹ ہے۔
جو عمران خان صاحب ایکچولی بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا بیسکلی مقصد کیا ہے؟ مقصد بیسکلی فوج کو ایک پیغام پہنچانا ہے کہ جناب مطلب میں تو گل ہی کوئی نہیں, میری طرف سے کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں, میرا تو کوئی پسندیدہ بندہ ہے ہی نہیں. اب وہ اور بات ہے کہ شاید اب نہ رہا ہو, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اب نہ رہا ہو. یہ خواہش جو ہے وہ اب دل میں جو تھی وہ شاید اب مر گئی ہو, لیکن تب تک تھی. جب یہ مسئلے مسائل شروع ہوئے تھے اکتوبر نومبر کے اندر, تب تک تھی. تو اس طرح کی باتیں میرا خیال ہے خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کیوں بار بار یہ بات کریں. باقی کہتے ہیں جی مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, یہ اب جا کے بھی کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک یو ٹرن ہے, یہ بھی ایک یو ٹرن ہے جس میں یہ بار بار, جب یہ وزارت عظمیٰ کے اندر تھے تو بار بار یہ کہتے تھے, یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں سے بات کر لو تو فلاں سے بات کر لو. میں بات کر ہی نہیں سکتا, میں ان سے بات کر ہی نہیں سکتا, میں کس طرح بات کر سکتا ہوں. آج وہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور میں بار بار یہ ہمیشہ پہلے بھی یہ میں بات کہتا رہا ہوں, اپنے میرے پچھلے میرے ویلاگس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ یہ پبلک ڈومین میں ایک ڈفرینٹ پوزیشن لیتے ہیں. اصل پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے. اصل پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ جب حکومت میں تھی اور جب اپوزیشن میں, ہمیشہ یہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہوتی ہے اور رضامند ہوتی ہے. لیکن خان صاحب جب سٹیج کے اوپر جاتے ہیں نا, اور سامنے جب وہ 15-20-25 ہزار کا کراؤڈ سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے سامنے اپنا یہ امپریشن دیتے ہیں کہ نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا. بھائی وہ فواد چودھری, پرویز خٹک اور یہ سب لوگ جب جا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر جاتے ہیں, آپ کی اجازت سے ہی جاتے ہیں نا, آپ کی نالج کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ جو پس پردہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, وہ کچھ اور ہوتی ہیں, دکھایا آپ کو کچھ اور جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ جو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے پوزیشن لی ہوئی تھی کہ جی وہ کراچی میں جا کے انہوں نے جو تقریر کی تھی, آپ تم میری شست کے اوپر ہو اور میں نے تمہاری طرف جو ہے وہ ایم کر کے رکھا ہوا ہے, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں بعد میں ملک ریاض کی جو ہے مبینہ آڈیو سامنے آتی ہے جس میں ملک ریاض یہ کہہ رہے ہیں جناب زرداری صاحب کو وہ پیغام آ رہے ہیں, تو وہ اگر آپ اس کا ذرا کچھ ذرا کچھ کر لیں آپ. تو یہ میں کہتا ہوں, اور یہ سارے سیاستدان کرتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے پوزیشن کچھ اور ہوتی ہیں, پبلک ڈومینز میں جا کے پوزیشن کچھ اور لیتے ہیں. تو خیر اب یہ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہیں. اب مذاکرات یا تو یہ سیاستدانوں کے ساتھ, آبویسلی اس وقت حکومتی پارٹیاں جو ہیں یا تو ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, دونوں میں سے ایک ہی صورتحال ہے نا. تو کہیں پہ بھی آپ کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑتی ہے, یہ حقیقت ہے. آپ ایک وہ اسٹرکٹ پوزیشن کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. خان صاحب کی غلطی تھی, اگر اس غلطی کا احساس ہو گیا چلیں یہ بھی خوش آئند ہے. آگے چلیں جی, آگے جناب یہ ایک پروگرام ہے ڈان نیوز کا, اس کے اندر امیر عباس صاحب اینکر پرسن ہیں, یہ تشریف لے کر آئے تھے. اور بیسکلی ڈسکشن کیا ہو رہی تھی؟ ڈسکشن ہو رہی تھی یہ جو پچھلے دنوں عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے ایک وہ جو سیمینار کے اندر یہ کھڑے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, ان کا جو ایک سیمینار رجیم چینج کے حوالے سے کیا گیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے فائلیں دکھائی گئی ہیں, ہمیں لا کے وہ فائلیں دکھائی جاتی تھیں اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو چور ہیں, تم کیا چاہتے ہو کہ پاکستان کو کھا جائیں. تو ہم ان فائلوں کو دیکھتے ہوئے, ان انویسٹیگیشنز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم تو اپنی جنگ لڑنا شروع کر دی اور ہم اس جنگ کے اوپر کھڑے ہیں. آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل لیا اور اب آپ یوں کرنا شروع ہو گئے. بیسکلی فوج کی طرف یہ بات کر رہے تھے ساری, کہ مطلب کہ وہ الٹیمیٹ اشارہ کیا تھا کہ جی ہمیں وہ لوگ لا کے یہ سارا کچھ دکھاتے تھے اور ہم اس کے مطابق پکے ہو گئے اور یہ لوگ جو ہیں اس کے بعد تبدیل ہو گئے. اب اس کے اوپر امیر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا بیان دیا ہے شو کے اندر. انہوں نے فرمایا جی میں بھی ان میٹنگز میں موجود تھا, میں نے بھی وہ باتیں سنی ہیں, بہت کچھ تھا اور ایک بہت ذمہ دار شخص وہ بات کر رہا تھا, ہمارے سامنے ڈاکیومنٹ کی صورت جو ہے وہ شواہد رکھے گئے, ان میں بہت کچھ تھا. جب ملک کا ایک بہت ذمہ دار شخص بات کر رہا ہو تو اس بات کو یوں اٹھا کر تو نہیں پھینکا جا سکتا, اور یہ ایک بار نہیں ہوا. اچھا, سو بیسکلی چند فیکچول پوزیشنز جو اب سامنے آئی ہیں, ذرا اس کو ایک منٹ کے لیے ایویلویٹ کرتے ہیں. ایک سے زیادہ صحافیوں کو یہ سب کچھ دکھایا گیا, صرف عمران ریاض خان نہیں تھے, بلکہ عمران ریاض خان جب ایکچولی اس وقت یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے 2 اور لوگوں سے پوچھا جی آپ نے بھی دیکھی ہے نا. اچھا, اس وقت امیر عباس نہیں تھے وہاں پہ, تو اس کا مطلب 2 تو وہ ہو گئے اور ایک ہی امیر عباس بھی ہو گئے. تو 4 بندوں کی تو گواہی آ گئی کہ 4 بندوں نے تو کم از کم دیکھی ہے, اور میرے خیال میں وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کو چند بڑے ہی مقتدر حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی فائلیں وغیرہ دکھاتے رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنا کیس بلڈ کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں سیاستدان, مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں بات کرتے ہیں, آصف زرداری کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, مریم نواز کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن وہاں پہ ان کے سامنے اپنا یہ کیس بلڈ کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ڈاکیومنٹ ہے, تو یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ ڈاکیومنٹ ہے. انویسٹیگیشن ان کی ہے, ان کو صرف اور صرف یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے. ان کو جب یہ سب کچھ دکھایا گیا, ان میں سے کوئی پکے جہادی ہو گئے, مطلب 100% جہادی ہو گئے, کچھ جو ہیں وہ کچھ 70% ہوئے,
کچھ کوئی 50-50 ہوئے. میں نہیں سمجھتا, پتہ نہیں ان میں سے کون سا کوئی ایسا ہوگا جس نے کہہ دیا ہوگا جی میں پوری گل میں نہیں مانتا. نارملی یہ جب اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں نا تو بلایا ہی صرف ان کو جانتا ہے, ان کو جاتا ہے جن کی طرف سے آپ کو 100% یقین ہو کہ جناب اینو اسی جو بھی دبائیں گے نا انہیں مان جانا ہے, انہوں نے مان جانا ہے. تو یہ مان گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب اور اس کے بعد جہاد شروع ہو گیا, اپنی طرف سے وہ جو جہاد ہے وہ شروع ہو گیا. اب میرے یہاں پہ ذرا 3-4 سوال ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں یہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, یہ کون کون سے صحافی تھے, ذرا سب کی ذرا ایک لسٹ تو سامنے آئے نا. امیر عباس صاحب بھی بتا دیں, عمران ریاض خان صاحب بتا دیں کتنے صحافی تھے, کون کون سے صحافی تھے. میں صرف اپنی نالج کی خاطر, آپ سمجھیے بڑی معصوم سی خواہش ہے, صرف اپنی نالج کی خاطر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون کون سے صحافی تھے جن کو اس قسم کی بریفنگز ملتی تھی. ذرا کلیئر ہو جائے ہمیں. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ان صحافیوں کو میں کچھ کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. میں صرف اپنی نالج کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو اس قسم کی بریفنگز ملتی رہی ہیں. سانو نہیں ملی, ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں بلایا, ہمیں بھی بلاتے بھائی, اسی بھی بھیج دے, ہمیں بھی کوئی فائلیں شائلیں دکھاتے ہیں, کوئی ہم بھی بیٹھ کے اپنا کوئی کیس بلڈ اپ کرتے ہیں. مطلب ہمارے اندر جہاد کی کمی ہے, کوئی سانو بھی دکھاؤ, اسی بھی تاڑے مجاہد بنی ہے جو کچھ بھی آپ کر رہے تھے. اچھا دوسرا سوال, جب ان سب کو یہ سب کچھ دکھایا گیا تو ان کو آگے کا بھی کوئی ٹاسک دیا گیا, ان کو آگے کے لیے بھی کوئی انسٹرکشنز دی گئیں کہ پائنوں تسی یہ کرنا جی, یا اپنے پروگراموں کے اندر یا ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یا ویلاگس کے اندر بھائی جان آپ نے یہ والی لائن لینی ہے اب آپ نے, کیا یہ ایسی کوئی انسٹرکشنز بھی دی گئیں یا نہیں دی گئی؟ مجھے نہیں پتا, آپ کامنٹ کر کے بتا دیجیے گا کیا آپ کے خیال میں دی گئی ہوں گی یا نہیں دی گئی ہوں گی. تیسری بات یہ کہ ایک سوال صرف آتا ہے کہ امیر عباس صاحب نے فرمایا کہ جی بہت ذمہ دار شخصیت تھے جنہوں نے یہ دیا تھا. یہ ذمہ دار شخصیت کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے اس چیز کی, میں جاننا چاہ رہا ہوں کس کو کہتے ہیں ذمہ دار شخصیت. کیا چیف جسٹس آف پاکستان تھے؟ کیونکہ انصاف اور قانون کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے تو میرے خیال میں سب سے جو ذمہ دار شخصیت ہے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کیونکہ انصاف کا کٹہرا ان کے پاس ہے نا. مطلب سپریم کورٹ کے سب سے جو اعلیٰ ترین ایک عہدہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. کیا وہ ذمہ دار شخصیت چیف جسٹس آف پاکستان تھے؟ وہ کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, کوئی جج صاحب تھے, کسی مطلب کوئی جو انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں مثال کے طور پہ کوئی اینٹی کرپشن کا محکمہ ہو گیا یا پولیس کا محکمہ ہو گیا یا نیب کا محکمہ ہو گیا, کیا ان کے سربراہ تھے؟ کیا انہوں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا؟ کیونکہ میری نظر میں جو ایک جمہوری ملک ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو محکمے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے افراد کسی انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی مواد دکھائیں تو پھر بھی آپ شاید تھوڑا سا ویٹ دے دیں اس کو, شاید پورا نہیں تب بھی شاید. کیونکہ ایک ذمہ دار صحافی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جب اس کے سامنے ایک چیز رکھی جاتی ہے نا تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو 360 ڈگری سے اس کا بیٹھ کے پورا معائنہ کرے کہ ایکچولی اگر آپ کو یہ چیز دکھائی یا دی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اس کو بھی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے, ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ یہ کون سی ذمہ دار شخصیت تھی اور کتنی ذمہ دار شخصیت تھی کہ جس نے آپ کے سامنے یوں کر کے ایک فائل رکھی اور آپ سب کچھ مان گئے کہ ہاں جی این جی ہونا ہے. تسی صحیح کہہ رہے ہو. کیا وہاں پہ 1 منٹ کے لیے کسی نے سوال کیا کہ نہیں سر بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہے ہیں یہ الزامات. میں بار بار اپنے ویلاگس کے اندر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, چاہے وہ فرح گوگی کا معاملہ ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہو, بشرا بی بی کا معاملہ ہو, عثمان بزدار کا معاملہ ہو, ان کے بھائیوں شائیوں چچا بچہ بہن بھائی مامے جتنے بھی ہیں کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو, الزامات ہیں, ہمیشہ الزامات ہیں. الزامات کی حد تک تو آپ یہ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, ورڈکٹ نہیں دے سکتے. میں فرح گوگی کو چور ڈاکو نہیں کہہ سکتا, عمران خان کو چور ڈاکو نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے. کیا بیسیکلی یہی وہ برین واشنگ تھی, یہی وہ فیڈنگ تھی جس کی بنیاد کے اوپر بیسیکلی آپ لوگ جہاد کرنے نکل گئے تھے کہ ہاں جی یہ ایب جناب ہے جڑا سانو دستا گیا ہے نا اے صرف ساڈے کول ہی ہے اور کسی کول نہیں ہوگا تے ہر طرح تے ایسی تیسی نہیں چھڈنا ہن کسی نے. اور اب جا کے شاید آپ کو احساس ہوا کہ او ہمیں تو جنہوں نے فائلیں دکھائی تھی وہ فائلوں والے تو خود غائب ہو گئے کہیں پہ. وہ فائلوں والے تو چلے غائب ہو گئے, آپ لوگوں کی صحافت پھر اب کدھر کھڑی ہے؟ کہ آپ لوگوں کو آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے کہ جناب نہیں وہ جو کچھ بھی تھا, آج انہی لوگوں سے اب بیٹھ کے آپ لڑنا شروع ہو چکے ہیں. آپ انہی لوگوں کو بیٹھ کے لان تان کر رہے ہیں کہ جی سانو تو سارا کچھ دسیا سی, ہم تو یہ سمجھے تھے یہ اس نے وہ گاڑی نے لاہور سے نکل کے اسلام آباد تک جانا ہے, گڈی نے بھیرا کے اوپر جا کے یو ٹرن مار لیا اور آپ لوگوں کو بھیرا بھی اتار دیا. انہوں نے کہا جی ادھروں اگے پیدل چل کے جاؤ, جس کی وجہ سے غصہ چڑھا. کیا وہاں پہ ایک مرتبہ اگر آپ سوچ لیتے
کہ جناب بہتر یہ ہے کہ قانونی راستہ جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے, قانون کے مطابق اس کو جمع کروائیے کورٹ کے اندر, کیس فائل کیجئے ان لوگوں کے خلاف. اگر انہوں نے بدعنوانی کی ہے, کرپشن کی ہے, دیں ان کو قرار واقعی سزا دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ کو صرف آپ نے 4 فائلیں دیکھی اور آپ نے کہا میں کنونس ہو گیا ہوں. 36,000 اس طرح کے کیسز آتے ہیں, 36,000, جس میں ہمیں پتہ نہیں کون کون سے لوگ. میں آپ یقین کیجئے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, سن لیجیے. چلیں میں اسی سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ مجھے کسی نے رابطہ کیا, انہوں نے رابطہ کر کے مجھے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پتہ نہیں کوئی انٹیریئر کے اندر کوئی جگہ تھی, تو انہوں نے مجھے کہا جی وہ جو ساری جگہ ہے نا, وہ ساری جگہ ریگستان ہے. انہوں نے کہا یہ جس زمین کی میں بات کر رہا ہوں سارا ریگستانی ایریا ہے, اور یہاں پہ عمران خان صاحب کا یہ جو بلین ٹری سونامی ہے اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ درخت لگا دیے ہیں, وہ سارے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو وہ تو ریگستان ہے, وہاں پہ تو درخت لگ ہی نہیں سکتا. تو یہ دیکھیں یہ کیس ہے. اور انہوں نے مجھے کئی کاغذ بھی دکھایا, انہوں نے کہا جی یہ سلسلے میں انکوائری بھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. آپ نے کبھی وہ سٹوری دیکھی؟ کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا ہے میں نے کبھی کوئی ویلاگ کیا ہو؟ کیوں نہیں کیا؟ آپ کے خیال میں کیا ایسی بات, کیا کون سی ایسی چیز تھی جس نے مجھے روک لیا ہوگا؟ وہ اس لیے کیونکہ جب میں نے وہ کاغذ تو مجھے آ گئے, وہ سارا کچھ مجھے فائلیں شائلیں سب میں نے دیکھ لی, صرف ایک وجہ سے میں رک گیا. جب اس کی میں نے خود انویسٹیگیشن کی تو مجھے ایکچولی پتہ لگا کہ وہ جو بلین ٹری سونامی تھا وہ پروجیکٹ ہی اس چیز کا تھا کہ جی یہ جو ریگستانی علاقہ ہے ہم نے اس کو آباد کرنا ہے, اور اسی میں ادھر سے ہی ہم نے جو ہے اس کی کلٹیویشن کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ درخت لگانے کی مہم وہاں پہ چل رہی تھی. کیس نہیں تھا, کیس بنتا نہیں تھا, لیکن میرے سامنے جو فائلیں لا کے رکھی گئیں وہ مقصد یہ تھا کہ جی میں عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر رگڑ دوں کہ لے جی دیکھیں گے یہ ایریا ہے, یہ بلین ٹری سونامی اور یہاں پہ 2 نمبری ہوئی ہے. میں نے نہیں کی. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اور اس طرح کے بڑے کیسز ہیں. میں چلیں ایک اور سن لیں, آج یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. عظمیٰ کاردار آپ کو پتا ہے نا, عظمیٰ کاردار کی ایک آڈیو آئی تھی. عظمیٰ کاردار کی وہ جو آڈیو تھی جس کے اوپر بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو شو کاز نوٹس دیا ہے, سب کچھ کیا, وہ سب سے پہلے میرے پاس آئی تھی. اگر کسی کو یقین نہ ہے جا کے عظمیٰ کاردار سے پوچھ لیں, گواہی دیں گی, وہ گواہی دیں گی کہ وہ سب سے پہلے آڈیو میرے پاس آئی تھی. مجھے جنہوں نے بھیجی انہوں نے مجھے کہا جی آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں. میں نے کہا جی پہلے مجھے ذرا سننے دیں. میں نے اس آڈیو کو بیٹھ کے پورا سنا, پوری تفصیل سے سنا. میں نے 1 منٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیسکلی ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے, یہ عظمیٰ کاردار کو ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے, اور مجھے شک بھی ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر سے ان کے لیے ٹریپ سیٹ ہو رہا تھا. بہرحال وہ بعد میں ان لوگوں کا مجھے فون آیا, میں نے 3-4 گھنٹے کوئی اس پہ کاروائی نہیں کی. مجھے ان لوگوں کا فون آنے کا جی آپ نے ڈالا نہیں اس کو سوشل میڈیا پہ. میں نے کہا جی میں نے نہیں ڈالنا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے پالیٹکس ہو رہی ہے اور آپ لوگ ان کو ٹریپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ نہیں دیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں سے تو نکال ہی لیں گے. بالکل وہی والی صورتحال. جس طرح یہاں پہ چند صحافیوں کو بلا کے اگر انہوں نے فائلیں دکھائی تھی نا, ان میں سے کوئی ایک آدھا کہہ بھی دیتا نا کہ جناب ہم نے اس پہ کام نہیں کرنا, انہوں نے کہنا کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں 4 اور لے آئیں گے. ہم لوگ ایسی کون سی بات ہے, ہم کوئی کمی ہے یہاں پہ؟ آپ لونڈے لپاڑے لے کر آئیں, یوں کر کے ان کو پکڑائیں, انہوں نے بغیر پوچھے ٹھک کر کے اس کے اوپر دے دھڑ جو ہے وہ جب آئے گا عمران انہوں نے شروع ہو جانا ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے گانے بھی گانا شروع کر دینے. تو یہاں پہ بھی یہی کیس ہوا. میں نے کہا جی میں نہیں ڈالوں گا. انہوں نے کہا آپ دیکھیے گا ابھی آدھے گھنٹے میں آڈیو آ جاتی ہے. اور وہی ہوا کہ آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا پہ کہیں اور سے وہ آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں نے عظمیٰ کاردار کو بتا دیا تھا. میں نے کہا جی یہ ابھی آپ دیکھیے گا آپ کی ایک یہ آڈیو آنے والی ہے. سو آپ کو سٹوری کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, یہ ایک صحافی کا کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کسی نے آ کے یوں کر کے فائل پکڑائی اور جی بڑا ذمہ دار شخص ہے. بھائی کون تھا ذمہ دار شخص, پتہ تو لگے نا. یہ کون سا ایسا ذمہ دار شخص ہے جو صحافیوں کو یوں کر کے فائلیں دیتا تھا اور صحافی دے دھڑ دھڑ اس کے اوپر پروگرام شروع ہو جاتے تھے اور ویلاگس کرنا شروع ہو جاتے تھے, پتہ تو لگے. اور برائے مہربانی یہ ذمہ دار شخص جو بھی ہے, میری ایک درخواست ہے, اگلی باری سانو بھی تو بلاؤ, سانو بھی تو موقع دیو جناب. کوئی 80 بھی کو بہ کے ویکھیے, کوئی ہمیں بھی اس قابل سمجھیں. آپ کسی کی بھی فائل دکھائیں لیکن ہمیں موقع ضرور دیجیے گا. لیکن ایک ڈسکلیمر ساتھ سوال ہم کریں گے اس کے بعد. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہمارے ہاتھ میں جو پکڑا دیا ہم چپ کر کے درد بس چلنا شروع ہو جائے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.